آج پرائم منسٹر نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے بھیجتے ہیں باہر گھر بھیجتے ہیں میں 1000 بار جانے پر تیار ہوں۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر کے جو 21 بلین کی ریکویسٹ تھی دوبارہ اقرارداد کو اس کو ریجیکٹ کر دیا، پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس اس آبزرویشن کا جواب تھا کلیئرلی جو سپریم کورٹ کا آخری حکم تھا 4 اپریل والا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب بل کی یا فائنینشیل امپلیکیشن کی کوئی چیز رد ہوتی ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وقت کا وزیر اعظم ہے وہ میجورٹی کھو بیٹھا ہے۔ یہ فیصلے کا کلاز 8 تھا جس کے اندر انہوں نے ایسی بات کی، آج اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر جو زبان استعمال ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہم 3-2 کا فیصلہ بھی نہیں مانتے۔ آپ نے ابھی سنا خواجہ آصف نے یہ بھی کہہ دیا یہ 3 سہولت کار جج ہیں، یہ ان کی فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا کہ جی ایک جج جن کی بلینز کا جن پہ کرپشن کا الزام ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ اب کلیئرلی لائنز آر ڈران۔ ایٹ دا سیم ٹائم انٹرسٹنگلی کورٹ نے کہا کہ جی مذاکرات بھی ہونے چاہیے، ہم کہتے نہیں ہیں لیکن مذاکرات کریں۔ نظر آ رہا ہے کورٹ بھی پھنس گئی ہے کہ کیا کریں اب، بیکاز اگر وہ ایسا فیصلہ دے دیتی ہے الٹیمیٹ جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا پھر تو اس ملک میں آئین کی تباہی ہے، قانون کی تباہی ہے، اور شاید ریاست کا پورا سٹرکچر جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے ہر جگہ، یہاں نہیں صرف انٹرنیشنلی آلسو۔ اس لیے کورٹ بھی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہو رہی ہے۔ وہ ایز وی اسپیک اس وقت نیگوسیشنز چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کی ٹیم اور سرکاری ٹیم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اس وقت سینٹ کے اندر اور کر رہے ہیں۔ ادھر سے علی ظفر، شاہ محمود فواد 3 لوگ یہ ہیں، ادھر سے وہ سارے، ادھر سے وہ ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کہہ نہیں رہے کہ آپ مذاکرات کریں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلے کر لیں تو کورٹ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی۔ اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اپنا پی ٹی آئی اور سرکار دونوں اب اس بات پہ رضامند تو ہو رہے ہیں کہ ایک دن کے الیکشنز ہم پہ تیار ہو جائیں گے۔ بات ہے تاریخ کی۔ میری اطلاع کے مطابق جو تاریخ کا اصل جھگڑا ہے وہ ستمبر ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہر قیمت میں ستمبر سے پہلے الیکشن ہو، یہ لوگ مئی یا جون میں اپنی جگہ چھوڑیں تاکہ ودن 60 ڈیز الیکشن ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں 8 یا 9 تاریخ کو تو پریزیڈنٹ الوی صاحب کی مدت ختم ہوتی ہے، پھر 16 ستمبر ہے if I'm not wrong، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوتے ہیں، تو نئے چیف جسٹس جو آئیں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ ان کا بڑا پاسٹ ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھی موو کیا ہوا تھا آپ کے یاد ہے عمران خان گورنمنٹ کے زمانے میں، سو ان کا ایک بیڈ بلڈ سمجھا جا رہا ہے۔ اور کون پریزیڈنٹ بنتا ہے اوبیسلی وہ پھر یہی جو کرنٹ ڈسپنسیشن اگر اس وقت یہ پاور میں ہوں گے تو پھر یہ لوگ اپنی پریزیڈنٹ کی گیم چلے گی۔ سو یہ چاہتے ہیں ہر قیمت پہ، جیسے آج میں ایک بڑے سینئر پی ایم ایل این لیڈر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی 16 ستمبر سے اگلے دن ہمارے سے الیکشن کرا لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ادھر سے نہیں کرتی۔ یہ بات کہاں جا کے رکے گی، بیکاز ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، ٹوٹل ڈیفائنس ہے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ریلیونٹ کوارٹر سے یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کے آرڈرز امپلیمنٹ کروائیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ فل کورٹ کا تمام ججز کا بینچ بنائیں، یعنی کہ 15 ججز، تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے 3-2 2-3، اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ہم امپلیمنٹ انسٹیٹیوشن بھی کروا سکتا ہے۔ اس پہ چیف جسٹس آپ خود نہیں مانتے، بیکاز اب تک جو نمبرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں نظر یہ آتا ہے کہ 7 جج ان کے بلاک میں ہیں، 7 جج دوسرے بلاک میں ہیں، اور جب یہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تو 8-7 کی ڈویژن ہو جاتی ہے۔ تو فل بینچ میں اگرچہ ڈکلیئرڈ میجورٹی تو 8-7 کی نظر آئے گی، لیکن اگر 1-2 لوگ بھی دائیں بائیں ہو گئے، اینی تھنگ کین گو ساؤتھ۔ سو یہ کمپلیکسٹی ہے۔ کوشش کریں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایک ایبسلیوٹ شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ جو آج دیکھ لیا آپ نے ٹوٹل سٹینڈ آف ہو گیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے نکالنا ہے نکال دیں، پھر فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ جی دوبارہ جو کل بلاول بھٹو نے کہا کہ کنٹیمپٹ میں بلائیں، بریچ آف پریویلیج میں پریویلیج کمیٹی بلائیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر شو کاز نوٹس ملے گا کنٹیمپٹ کا وزیر اعظم کو اور 1-2 مین منسٹرز کو، تو ادھر سے یہ لوگ بھی ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیجیں گے بریچ آف پریویلیج کا۔ کیا ہوتا ہے وہ تو کاغذی باتیں، لیکن یہاں حالات کھڑے ہو گئے ہیں
اور آج پھر انہوں نے کہا کہ ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے. کورٹ انکریج بھی کر رہی ہے آپ لوگ بات چیت کریں. کیا اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے کہ سارے 2 قدم لیں اور ان کو بھی کوئی روم ملے کہ یہ بات ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایسا فیصلہ وہ کیسے کرے گے کہ جو امپلیمنٹ نہ ہو تو بالکل تباہی ہو جائے گی نظام کی. تو کیا آپشن ہے اس وقت کورٹ کے پاس؟ یہ تو سر لگا کے دونوں بیٹھ گئے ہیں, گورنمنٹ اور اپوزیشن. مالک صاحب آپ نے بڑے یہ اچھے سوال کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ہی نہیں. یہ غلط ہے کہنا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے 4 ججز تو کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے اس بائی 4-3. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیز میں نہیں جاتے کہ 3-2 والے جج ٹھیک کہہ رہے ہیں یا 4-3 والے ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان کے درمیان اتنا بڑا کانفلکٹ ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی ریویو فائل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ریویو نہیں فائل ہونا چاہیے. یہاں پہ میں شاہ خاور صاحب سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ ریویو اگر فائل کرنا ہے تو عمر بندیال فائل کرے نا ریویو ان 4 ججوں کے سامنے کہ آپ اس کو ریویو کریں, اور کوئی کیوں ریویو فائل کرے. تو لہذا یہ انٹرنل کانفلکٹ اتنا بڑا ہے کہ لیجیٹمیسی ان کے فیصلے کی یا امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ انٹرنل کانفلکٹ اس کو یہ دور نہیں کریں گے, اس کو یہ ختم نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی ہے جو کہ بڑی سمپل ہے کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ منطقی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے بالکل غلط ہے, کیونکہ کسی بھی جگہ پہ نہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گی, نہ کسی اسٹیچوٹ پہ لکھا ہے کہ ڈیٹ سپریم کورٹ دے گی. یہ جو انڈائریکٹ ہائپر ریزننگ کی جا رہی ہے, یہ ایک نئی قسم کی لیگل ریزننگ شروع ہو گئی ہے ہوا کے اندر, اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. اٹ از ٹو بی ٹوٹلی اٹس ٹو بی اگنورڈ. اٹس اے وائڈ آرڈر. نہیں آپ مجھے بتا ایک سلوشن کیا ہے, ایک سلوشن کیا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے اس کیس کا کہ یہ ڈیٹ کس کا رائٹ ہے دینا, الیکشن کمیشن کا کہ نو آپ میری بات ہی پھر نہیں سمجھ رہے. دیکھیں میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ 4-3 سے یہ ڈیسیجن ہوا ہے. 4 ججز نے کہہ دیا سپریم کورٹ کے کہ یہ 4-3 آرڈر آف دا کورٹ ہے. دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو جی یہ کوئی ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا, تو پھر دیکھنا ہے کہ آئین میں ایسا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا کہ سپریم کورٹ خود ڈیٹ دے دے. انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ تو خود دی ہے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی؟ کسی اسٹیچوٹ میں, الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو انوالو نہیں ہے. یہ بہت سارے جو وکلا ہیں انہوں نے, اور خاص طور پہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل دھڑا جو ہے, اور پھر جو کچھ ٹیپس آ چکی ہیں جو آف کورس ان خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, لیکن ان خواتین نے ایک چیز تو یہاں کر دی ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں ان خواتین کے ان سے اگر رابطے ہیں اور یہ نہیں بھی ان کی بات مان رہے, تو کم از کم ان کو چاہیے کہ یہ جو ایک ریموٹ باعث جو اب نظر آ رہا ہے آن دا فیس آف دا پروسیڈنگ, ان کو ہٹ جانا چاہیے اس سے.